بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، درونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ الف لام میم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں الف لام میم لیکن اس کا مطلب نہیں لکھا، اور بغیر مطلب کے لکھنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بغیر مطلب کے اللہ پاک کوئی چیز قرآن پاک میں لکھ دے۔ یہ ایک سوال ہے جو اللہ پاک نے انسان کو کھوجنے کے لیے دیا ہے کہ اس کو کھوجو کہ یہ کیا ہے۔ بہت سے علماء، مفتی حضرات جو ہیں اس پر کوئی بحث نہیں کرتے، نہ کوئی بات کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نہ اللہ نے کوئی مطلب نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہم بھی نہیں بتا سکتے کہ اس کا مطلب کوئی ہی نہیں۔ لیکن میں نے بہت غور و فکر کے بعد اور بہت ہی عرصے کے بعد ایک مدت سے میں اس کھوج میں لگا ہوا ہوں کہ آیا یہ الف لام میم ہے کیا۔ بزرگوں نے جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام گزرے انہوں نے الف لام میم کا جب کھوج نکالا تو ان کو جو پھر مشاہدے ہوئے، جو اللہ نے ان کا سینہ کھولا اس کی برکت سے، تو پھر وہ اس دنیا کے نہیں رہے، یہ دنیا وہ بھول گئے، کسی اور دنیا میں چلے گئے۔ تو لوگوں نے ان کے اوپر پھر کفر کے فتوے تک لگائے، لیکن اور کئیوں کو سولی پہ چڑھا دیا اور انہوں نے ہنس کے اپنی جان دے دی۔ کسی کی کھال اتار دی، ہنس کے کھال اتار کے دے دی، کیونکہ ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، سب کچھ نظر آ گیا تھا۔ اللہ پاک نے ہر چیز ان کو دکھا دی تھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین بے شک قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے الف لام میم اللہ نے آگے کیا لکھا، ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اور ہم پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی قسمت اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، اور لوح محفوظ میں ہی اللہ پاک نے قرآن پاک کو لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ہماری جو قسمت ہے کہ ہم نے کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا حادثات ہوں گے، کیا بیماری لگے گی، یہ سب کچھ ایک کتاب میں اللہ پاک نے لکھ رکھا ہے۔ اب میں چھوٹی سی ایک دو مثالیں بات بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہے، بہت لوگ اس چیز کو نہیں بھی مانیں گے، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو مانے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عزیز اللہ پاک اس کو کیا کچھ دے دے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اتنا کچھ اللہ پاک آپ کو دے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اب کیونکہ ہم پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہماری قسمت میں کوئی ایسا حادثہ لکھا ہو کہ جس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، پسلیاں ٹوٹ جائیں، یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، گھر گر جائے، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بڑی بیماری لگ جائے، ہمیں خبر اس چیز کی نہیں کہ اگلے پل کیا ہو۔ اور جو شخص یہ روزانہ پڑھتا رہے گا، روزانہ یہ پڑھتا رہے گا تو اس کے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی رہیں گی، اللہ اس کے آگے سے پردے اٹھاتا رہے گا۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو صرف آخرت کے لیے پڑھا، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ اور کیونکہ ہمیں دنیا بھی چاہیے، ہمیں آخرت بھی چاہیے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے
میں نے یہ آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو گفٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس پر عمل کریں، اور میری طرف سے مکمل اجازت کے ساتھ میں آپ کو پڑھنے کو دے رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اب جو بھی اس کو عمل کرے، شروع کرے، ہر روز نہیں تو ہر تیسرے دن، چوتھے دن اپنا صدقہ لازمی دیں۔ اس کی پڑھائی کے دوران صدقہ دیتے رہیں، چاہے آپ 5 روپے دیں، 10 روپے دیں، 20 روپے دیں، 100 روپیہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن صدقہ آپ ضرور دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ خدا نخواستہ آپ کے قسمت میں یا لوح محفوظ میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ لکھا ہے کہ آپ کی ٹانگ فریکچر ہو جائے یا ہاتھ بازو فریکچر ہو جائے یا کچھ اور بڑی بیماری لگ جائے، تو صدقہ دینے سے اس بڑی بیماری سے آپ بچ جائیں گے۔ اور زخم تو آئے گا، خدا نخواستہ کسی کا حادثہ ہوتا ہے تو تکلیف تو آئے گی، لیکن ہاتھ پاؤں بچ جائیں گے، صرف خراشیں لگیں گی، کیونکہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہوگا۔ اور جب آپ صدقہ دیں گے تو وہ تکلیف ٹل جائے گی اور کم تکلیف اس سے کم ہوگی۔ اور اس کے پڑھنے سے اگر آپ آخرت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یوں سمجھیں کہ سارے دروازے، آپ سارے پردے اللہ پاک آپ کے اٹھا دے گا، سارے پردے۔ آپ انسان کو صرف دیکھیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ انسان کیسا ہے۔ جیسے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں ایک تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ تصویر ہے، آپ بتائیں کہ یہ بندہ کیسا ہے یا یہ عورت کیسی ہے۔ ہم تصویر دیکھ کر اس کا بایو ڈیٹا سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی عورت ہے اور یہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کو اچھا ہے، برا ہے، یہ سب کچھ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ کیسے پتہ لگتا ہے؟ تو کیونکہ ہم نے اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت، دولت، شہرت، علم، پڑھائی میں کمی ہو، آپ کی بیماری، کوئی موجودہ بیماری کوئی ایسی لگی ہو جو ختم ہو جائے، آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ خوشحال ہو جائیں، تو آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ آپ روزانہ رات کے حصے میں 1000 بار آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، 1000 بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ شیطان آپ کو ہرگز یہ پڑھنے نہیں دے گا، آپ کو کسی نہ کسی آپ کے ذہن میں مسئلے وہ وسوسے ڈالے گا، چھوڑ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ نہ پڑھ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان پھر آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ٹینشن میں ڈال دے، الجھن میں ڈال دے، وہ پڑھنے نہیں دے گا۔ یہ ایسا خبیث چیز ہے، ایسی خبیث ہے یہ کہ یہ انسان کو اللہ کی طرف راغب ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس سے آپ کا سینہ کھلے گا اور وہ پردے ہٹیں گے جو ہماری آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہر چیز اللہ نے ہمارے آگے کوئی پردہ نہیں ڈالا، اللہ نے کوئی نہیں ڈالا۔ جتنے پردے ہیں ہمارے اپنے ہی پردے ہیں، ہمارے گناہوں کے پردے ہیں جو آگے ڈلے ہوئے ہیں۔ ورنہ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ جیسے کہ تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو انشاءاللہ عزیز اس کے پڑھنے سے آپ یقین کی منزل، اب وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کا دل مت دکھاؤ، کہ مومن کے دل میں خدا رہتا ہے، مومن کے دل میں خدا رہتا ہے۔ اور خدا کس کے دل میں رہتا ہے؟ جس کے دل میں دنیا نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا سے دل سے باہر ہو۔ جب دنیا مکمل اس کے دل سے باہر ہو جاتی ہے تو اللہ خود اس کے دل میں ڈیرا لگا لیتا ہے، پھر وہ یقین کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ ایک ہے یقین، ایک ہے حق الیقین، ایک ہے عین الیقین۔ جب انسان کثرت سے اس کو پڑھتا رہے گا، روزانہ پڑھتا رہے گا، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھو گے کہ جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا،
یعنی کہ آپ خود رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ عزیز۔ آپ یہ کر کے دیکھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب وہ 1000 بار اول آخر درود شریف رات کے حصے میں پڑھیں اور اپنی آنکھوں سے خود مشاہدے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔